السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایک ایسا جزو ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے۔ اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ ترمذی شریف میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں، یا یوں سمجھیے کہ قرآن نظریہ اخلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ہی ثقل دکھائی دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذات گرامی میں نہیں تھا۔ حیا جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کے دخل کا یہ حال تھا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک باکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ غصے کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کر دینا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑیں۔ حمل ساکت ہو گیا، اس صدمے سے تاب نہ لا سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہوتی تو آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح وحشی بن حرب جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا کو قتل کیا، لیکن جب انہوں نے اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وفا انسانی اور ایمانی صفت ہے، جس کے اندر وفا نہ ہو وہ یقیناً انسانیت اور ایمان کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن میں بدعہدی کو یہود جیسی مردود قوم کی صفت بتایا گیا اور رفاع عہد کو مومنوں، متقیوں اور اللہ کے نبیوں کی صفت قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ وفا کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلام سے محروم تھا۔ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو فوراً میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ عہد شکنی کرتا ہوں اور نہ ہی غلاموں کو روکتا ہوں، فی الوقت تم واپس چلے جاؤ، البتہ اگر تمہارے دل میں یہی جذبہ، یہی ارمان، یہی تمنا، یہی خواہش رہی تو پھر واپس چلے آنا۔ چنانچہ اس وقت تو میں چلا گیا، لیکن بعد میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے اصلی و ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمعیں روشن کی، آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بے خونی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ یہی نہیں بلکہ ذرا دو قدم آگے بڑھ کر
فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے تھے، صحابہ اعلان کرتے تھے کہ آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و سناں کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے اور زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت نبوی جوش میں آئی اور زبان رسالت کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکرائیں کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق کریمانہ، یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ جس کی مثال سے دنیا قاصر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو اخلاقیات کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی گواہی باری تعالیٰ کئی بار قرآن مجید میں دے چکا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اخلاقیات کی بلند اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔